السلام علیکم پیارے ویورز، آج دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ کس نمبر 10 کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پچھلی تمام ایک ساتھ اچھی لگی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی، اور یہ قسط اور آنے والی مزید ایک ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ بےہودہ ٹھرکی انسان سمجھا کیا ہے خود کو، کافی بھی پی لی اور وہ غصے سے بھناتی سیڑھیاں چڑھتی، ساتھ ساتھ اونچی آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ دہکتا چہرہ نہ جانے غصے کی وجہ سے سرخ تھا یا حیا کی لالی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا پرشوق نگاہوں سے اسے تکتا، اس کے القابات سن رہا تھا۔ نظریں نیچے کریں، وہ سیڑھیوں کے کنارے کھڑی خفگی سے بولی۔ اس کی معصوم سی خواہش پر اس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ وہ یوں اس کے سامنے سے نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ کیوں، آپ مجھ سے شرما رہی ہیں؟ نچلا لب دانتوں تلے دباتا وہ سینہ چوڑا کیے مزید اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ آپ سے میں کیوں شرماؤں گی؟ عجب خوش فہمی کی دکان بنے پھرتے ہیں آپ کی یہ ٹھرک حرکتیں میں نہیں برداشت کروں گی۔ ابراہیم ملک مائنڈڈ سرخ ہوتی رنگت لیے وہ آنکھوں سے شعلے برساتی سے گھورتے ہوئے بولی۔ مقابل زج کرتی ہوئی مسکراہٹ لبوں پر لیے اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خفگی سے اپنی جانب دیکھتے وہ چند لمحوں میں خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ صرف دیکھتا ہی تو ہوں یار، یہ بھی نہیں کروں تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو دیکھتا ہوں تو زندگی خوبصورت لگتی ہے، اپنی اپنی سی لگتی ہے۔ یہ حق بھی مجھ سے لے لیں گی تو میرا جینا محال ہو جائے گا۔ اتنی ظالم تو نہ بنے یار۔ وہ آنکھوں میں دیوانگی لیے اسے تکتا، 2 قدم آگے آتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے سن رہی تھی۔ ایک ناکردہ گناہ کی اتنی بڑی سزا دے رہی ہیں آپ مجھے؟ بیلا اپنی بیوی کے قریب آیا تھا میں، باخدا میں نے کبھی اپنی حدود پار نہیں کی۔ آپ میری عزت ہیں بیلا، میں کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ اس کی سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے انگلی کی پشت سے نامحسوس طریقے سے اس کی کلائی سہلاتا وہ آزردہ سا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ندامت تھی۔ مجھے کمرے میں جانا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ ٹھنڈ بہت ہے، کھڑکی بند کر لیجیے گا۔ اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹتا وہ محبت سے بولا۔ آپ کی ایک چادر اور بھی ہے میرے پاس۔ اس نے چادر اتاری نہیں تھی، نہ جانے کیوں اسے اچھا لگا تھا۔ وہ اسے اپنی عزت کہتا تھا اور اگلے ہی پل اپنے عمل سے ثابت بھی کر دیتا تھا کہ وہ اس کی عزت ہے۔ بہت انوکھا سا احساس تھا یہ۔ آپ نے وہ پہنی تھی؟ وہ نرم لہجے میں بولا تو اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس دن آپ نے پہنائی تھی تو کچھ دیر چادر خود پر سے اتارتی وہ نہ سمجھی سے کہتی، بات ادھوری چھوڑ گئی۔ یہ آپ پہن لیں پلیز، بس چند گھنٹے پہن لیں، اسے اپنی خوشبو میں بس جانے دیں، پھر دے دیجیے گا۔ اسے چادر خود سے جدا کرتے دیکھ وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ وہ حیران سی دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کوئی اتنا کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے کسی کا؟ نہیں، وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ والی چادر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ پیچھے سے اس کی سنجیدہ سی آواز آئی۔ غریب آدمی، کر دوں گی واپس، وہ جھنجھلا کر کہتی دروازہ بند کر گئی۔ پیچھے وہ زخمی سا مسکرایا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے تو اس کی خوشبو سے بھی عشق ہے۔ اسے اپنی ہر چادر پہنا کر وہ اس میں اس کی خوشبو اتارتا ہے اور پھر اس خوشبو سے اپنی سانسیں معطر کرتا ہے۔ آپ ابراہیم ملک کی سانسیں ہیں، آپ کی خوشبو میری روح کی ٹھنڈک ہے بیلا۔ وہ زیر لب بولتا تیزی سے لان کی جانب بڑھا، ورنہ ایک بہت حسین منظر سے محروم رہ جاتا۔ وہ دراب ابراہیم تھا۔ عشق کی جس منزل تک وہ پہنچ گیا تھا وہاں اس کی خوشبو بھی اس کی سانسوں کی ضرورت، اس کی زندگی کی ضمانت تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ کر وہ گہری سانس خارج کرتی بیڈ پر گر سی گئی۔ کتنی دیوانگی، کتنی تڑپ تھی اس کی آنکھوں میں۔ اس کے لہجے کی حرکت نے آج اسے ڈرا دیا تھا۔ جھوٹے وہ کمزور لہجے میں خود کو یقین دلا رہی تھی۔ گھٹن بڑھ سی گئی تھی۔ گہری سانس لے کر کھڑی ہوتی وہ کمرے کی کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ کھڑکی پر وہ باکس دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت سے تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ جب سے شیریں ہاسپٹل سے آئی تھی وہ کیفے نہیں گئی تھی، لیکن روز پوگو سے فون پر ان پھولوں سے متعلق ضرور پوچھتی تھی اور وہ روز اسے بتاتا تھا کہ اس نے سنبھال کر رکھ دیے ہیں۔ رات کی اس پہر اپنے کمرے میں وہ باکس دیکھ کر دل کی دھڑکنیں تیز سی ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے قریب آتے ہی ٹھنڈی ہوا کی ایک لہر اس کے وجود سے ٹکرائی۔ لان کے اندھیرے میں گم وہ شخص اسے اپنی چادر میں لپٹی دیکھ کر ہولے سے مسکرایا۔ باکس کے اوپر بیلا کے تازہ پھولوں کا بوکے رکھا ہوا تھا، ساتھ کارڈ بھی تھا۔ اس نے مسکرا کر وہ کارڈ اٹھایا۔ بخشکوں کی قطاروں کا ایک بے حد و بے انتہا سلسلہ،
گروے رنگ کی ایک ساڑی اوڑھی، دیو ملائی پرکاش سے چندیانے لگی۔ جب بصارت تو مندر سے بھگوان نے بھی کہا، کیسے کھولے ہوئے پس تپسیا کے کاریہ میں پوری مگن، دھیان ایسے کہ جیسے کسی پل بھی آنکھوں کو کھولے تو دنیا جلا دے گی۔ وہ سرتاپا یاستہ ایک جوالا مکھی، رب کی کاریگری، وہ کوئی اپسرا، وہ میری پریمکا، میری دیوتی، میری دیوی رتی۔ خوبصورت لکھائی میں کالے حروفوں میں لکھی وہ کوئی نظم تھی، جسے پڑھتے ہوئے غیر محسوس انداز میں ابراہیم کی چادر مٹھیوں میں دبا رہی تھی۔ نیچے ہمیشہ کی طرح ایک حرف لکھا تھا، داراب۔ وہ زیر لب بولی، پھول تو اوپر ہیں، پھر باکس کے اندر کیا ہے؟ وہ زیر لب باکس بولتی باکس کھولنے لگی۔ باکس کھولتے ہی حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھیل سی گئی تھیں۔ اس باکس میں 10-12 کے قریب مختلف رنگوں اور ڈیزائن کے خوبصورت برانڈڈ اسٹالرز رکھے ہوئے تھے۔ دوپٹے سلیقے سے سجے اسٹالرز کے اوپر خوبصورت کارڈ رکھا ہوا تھا۔ اس نے تجسس سے وہ کارڈ اٹھایا۔ اللہ کی ماننا بہت آسان ہے بیلا۔ دل کو اللہ کی ماننے کا عادی بنائیں۔ جس سکون کی تلاش میں آپ ہیں وہ سکون آپ کو اسی راہ میں ملے گا۔ اللہ کا نور بہت ٹھنڈا، بہت میٹھا سا ہوتا ہے۔ اس رنگ میں رنگ جائیں، اس کی نور میں ڈھل جائیں۔ آپ نور ہیں بیلا، لیکن وہ نور جو سب کے لیے منور نہیں ہو سکتا۔ آپ چاند کی ٹھنڈک بھی ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، قیمتی چیزوں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی بیلا افضل ملک۔ یہ آنچل نہیں ہیں، یہ نور ہیں، ان سے خود کو ڈھانپ لیں۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اللہ کا نور، اللہ کا رنگ، وہ تو ان رنگوں سے بہت دور تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے کس رنگ سے آراستہ کر رہا تھا؟ نیچے کھڑے شخص نے محبت سے اس شہزادی کی جانب دیکھا۔ ابراہیم ملک کی چادر میں اس وقت پوری طرح ڈوبی ہوئی وہ کوئی مومی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جسے وہ آسانی سے کسی سانچے میں ڈھال سکتا تھا۔ وہ اسے اس سانچے میں ڈھالنا چاہتا تھا جو اللہ کو پسند ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتی غیر محسوس انداز میں ابراہیم کی چادر اپنے گرد لپیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ بس چند گھنٹے پہن لیں، اسے اپنی خوشبو میں بس جانے دیں، پھر دے دیجیے گا۔ اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ آپ نور ہیں بیلا۔ وہ الفاظ، ان لفظوں کا عکس نظروں کے سامنے لہرایا۔ میں نور ہوں؟ نیند کی وادیوں میں ڈوبتی وہ زیر لب بولی۔ صبح ہاتھ میں اٹھتے درد کی لہر سے اس کی آنکھ کھلی، بازو سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ذہن کچھ بیدار ہونے پر اس نے پہلو میں موجود محو خواب وجود کو دیکھا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے کمبل میں دبکی بے خبر سو رہی تھی۔ نیند میں بھی وہ ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ سن ہوتے بازو کو آہستہ سے نکالتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے وہ مسکرایا۔ زیادہ ڈرا دیا میں نے آپ کو۔ تیکھی ناک کو کھولے سے چھوتے وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ ہلکا سا قسمت ساتی ناک چڑھا گئی۔ اس کی معصوم سی ادا پر وہ حیران سا ہوتا ہنس پڑا۔ نرمی سے ایک بار اس کی ناک کو چھوا، وہ اب کی بار بھی اسی طرح کرتی چہرہ اس کے سینے پر رگڑنے لگی۔ اس کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا۔ اس کے جناتی کہکے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی کہ کیا ہوا؟ خوفزدہ سی ہوتی ارد گرد دیکھتی وہ گلال بھری نظروں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، آپ کی ناک بہت پیاری ہے۔ اس کی ناک کی نوک کو لبوں سے چھوتے وہ بوجھل ہوتے لہجے میں بولا۔ اس کی موجودگی اس کی صبح کتنی حسین بنا رہی تھی، کوئی اس سے پوچھتا۔ وہ آنکھیں نیچے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ آپ کی آنکھیں آسمان کی جانب اٹھیں تو ستارے بلائے لینے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کی آنکھوں کا نور طلسماتی کشش کا باعث ہے۔ جس جانب نظریں گھماؤ حسین منظر بنتے جائیں، تاریکیاں چھٹتی جائیں، روشنیاں ہوتی چلی جائیں۔ بند آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتا وہ گمگیر لہجے میں بول رہا تھا، آپ کی پلکیں زمانے کی گردشوں کے ہیر پھیر کا سبب بنتی ہیں۔ پلکیں اٹھیں تو سحر ہو، پلکیں جھکیں تو ہر سو تاریکیاں چھا جائیں۔ لرزتی پلکوں کو چھوتے وہ محبت سے بولا، آپ کی ہونٹوں سے نکلی دعائیہ بنے تو ہر مقصد حرف اپنی تکمیل کے لیے بے قرار نظر آئے۔ آپ کی ہونٹوں کی جنبش بیماری سے متاثرہ شخص کو سکون مہیا کرنے کا سبب بنے۔ آپ کی آواز کی سرسراہٹ سماعتوں سے محروم شخص کے کانوں میں ڈالی جائے تو اس کا بہرا پن لمحوں میں ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لبوں کو انگلیوں سے چھوتا وہ اس کی جان ہلکان کر گیا تھا۔ زاوی لبوں سے بے آواز بکار خارج ہوئی۔ آپ کا لہجہ گلابوں کی سی تازگی رکھتا ہے جس سے مخاطب ہو اسے مرید کر جائے۔ آپ کی دل فریب ہنسی درد مندوں کے لیے یقیناً راحت کا باعث بنے۔ آپ کی مسکراہٹ سے میرا ماننا ہے
صحراؤں میں موج نسیم چل پڑے، آپ کا تبسم لڑکھڑاتے ہوئے وجودوں کو سنبھالنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے کانپتے وجود پر نظریں ڈالتا وہ اب بھی گہرے لہجے میں بول رہا تھا، آپ کی گیسو کھلیں تو حبس زدہ موسموں میں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں، بحرہ کاہل سے بحرہ اقیانوس تک تمہارا سحر تمہاری زلفوں کی خوشبو کا اثر ہو جائے۔ اس کے لمبے بالوں کی نرمی پوروں پر محسوس کرتے اس کی خوشبو سانسوں کے ذریعے اندر اتاری، آپ کے ہاتھ پانیوں میں ڈالنے سے پانی کی تاثیر بدل جائے اور وہ پانی آب شفا بنتا چلا جائے۔ آپ کے قدم منزل کی جانب اٹھیں تو راستے خوشی سے اش اش کر اٹھیں، منزلیں تمہاری آمد کے پیش نظر عاشق بن کر تمہیں منتظر ملیں۔ منقول زاوی۔ وہ گہری سانسیں لیتی سسکی، آنسو روانی سے رخسار پر بہہ نکلے، وہ ہلکان سی ہوتی رو رہی تھی، اس کے سسکنے پر وہ ہوش میں آیا، سرت سے اس سے دور ہٹتے وہ پہلو بدل گیا۔ شیریں۔ کافی دیر اس کی سسکیاں سننے کے بعد اس نے سنجیدگی سے اسے پکارا، اس کی آواز پر وہ جلدی سے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس طرح نہیں کریں، اسے یوں سسکیاں دباتے دیکھ کر وہ نرمی سے کہتا اس کے ہاتھ لبوں سے ہٹا گیا، آپ کو برا لگا میرا قریب آنا؟ اس کے نرم لہجے پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیوں؟ سنجیدگی سے سوال کرتے اس نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ میں نہیں ایکسپٹ کر سکتی، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ گہری سانس بھرتا اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو کرنا ہوگا شیریں، اور جتنی جلدی ہو سکے اس حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ کافی دیر جب وہ بولا تو اس کا انداز قطعیت لیے ہوئے تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی بال سلجھا رہی تھی، جو اس کی جلدی پر سلجھانے کے بجائے مزید الجھ رہے تھے۔ وہ ٹاول سے گیلے بال رگڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی ڈریسنگ کے آگے اسے کھڑے دیکھ کر اطمینان سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، جو حیران سی ڈریسنگ پر رکھی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس کی ضرورت کی ہر چیز سیٹ کر رکھی تھی، اس کا وارڈروب، اس کی باقی چیزیں، ضرورت کی ہر چیز اس نے کب لی تھی۔ وہ حیران سی ہر چیز پر نظریں ڈالتی سوچ رہی تھی، یہ ساری چیزیں میری پسند کی ہیں اور میں نے ہی آپ کے لیے لی ہیں۔ اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں پھنساتا وہ اس کی مشکل آسان کرتا ہوا بولا، میرے پاس میری چیزیں ہیں میرے کمرے میں، اب سے آپ میری ذمہ داری ہیں شیریں، آپ کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گی تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی غیر محسوس انداز میں کچھ دور ہوتی دوبارہ اپنے بالوں کے ساتھ جنگ لڑنے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا دور ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا، وہ لب بھینچ کر ضبط کر گیا۔ ان سے کیا دشمنی ہے آپ کو؟ اسے یوں ہلکان ہو کر زور زور سے بال جھٹکتے دیکھ وہ سختی سے بولا، نہیں ہو رہے۔ کنگھی زور سے ڈریسنگ پر پٹکتی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زوروں سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیران پریشان سا اپنی ایک دن کی دلہن کو دیکھ رہا تھا، جو بال نہ سلجھنے پر بھی روتی تھی۔ شیریں، کیا ہوا یار، کیوں رو رہی ہیں؟ نہیں ہو رہے تو کوئی بات نہیں نا، خشک ہو جانے دیں پہلے۔ وہ فکر مندی سے بولتا اس کے سامنے آ بیٹھا، گلابی جوڑے میں نم نم سا وجود لیے وہ خود بھی گلابی ہو رہی تھی۔ آپ اتنا روئیں گی تو بابا کو لگے گا میں نے آپ پر پتہ نہیں کتنے ظلم کیے ہیں، وہ تو پہلے ہی میری کلاس لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کیوں مجھے مشکوک بنا رہی ہیں شیریں؟ اس کی سوجی سوجی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ بے بس سا ہو رہا تھا، اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے گال پر ہاتھ کی پشت رکھتا وہ تشویش سے بولا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار ہو رہا ہے آپ کو؟ بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ چلے اٹھے، گیلے بال سنوارتا سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس شیریں۔ اس کے الجھنے پر وہ نرمی سے بولا، نہیں، اس باکس میں بخار کی میڈیسنز، یہ ایک اکثر ہو جاتا ہے، میں لے لوں گی۔ وہ سر جھکائے ایک بار پھر شرمندہ سی ہوئی، بھلا شادی کی پہلی صبح کون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ اس کی سماعت سے اس کی دھیمی آواز ٹکرائی۔ زوار نے حیرت سے اسے دیکھا، جو بالوں کے ساتھ جنگ لڑتی لب کاٹ رہی تھی۔ ایسی کسی بات کی وہ امید تو نہیں کر رہا تھا اس سے۔ کہاں جانا ہے آپ نے شادی کی پہلی صبح؟ دھیرے سے اسے قریب کرتے وہ سنجیدہ سا بول رہا تھا، لیکن آنکھیں لہجے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ سہم کر جلدی سے بولی۔ آج کل جس انداز میں وہ اس سے مخاطب ہو رہا تھا، اس کا ڈرنا سہم جانا فطری تھا۔ اس سے تو بیلا بھی اپنے مزاج کے برعکس نرمی سے بات کرتی تھی۔
اس نے بھلا سختی کب دیکھی تھی؟ زوار کا سنجیدہ لہجہ بھی اسے اچھا خاصا خوفزدہ کر دے رہا تھا۔ جھوٹ بھی کہتی ہیں آپ؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتا گرفت مضبوط کر گیا۔ میں کہہ رہی تھی شادی کی پہلی صبح ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے نا؟ وہ آنکھیں میچ کر اعتراف کر رہی تھی۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے تکتا مسکراہٹ دبا گیا۔ میں پوچھ رہا تھا کہاں جاتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں، میں لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس کی ناک سے اپنی پیشانی ٹکراتا وہ اسی کے انداز میں بولا، میں مما کے پاس جاؤں گی۔ وہ گہری سانسیں لیتی روحانسی ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ نیچے جائیں گی آپ؟ صرف آج نہیں، روز صبح آپ میرے ساتھ ناشتے پر جایا کریں گی، رات کا کھانا بھی میرے ساتھ کھائیں گی جس طرح پہلے کھاتی تھیں۔ آپ یہ سارے کام بیلا کر رہی ہے آج کل، اچھی بات ہے، لیکن میں کافی آپ کی ہاتھ کی ہی پیوں گا۔ میرے کپڑے صبح آپ نکالا کریں گی، اور ہر ڈریس کی میچنگ سے آپ کے کپڑے بھی ہیں تو آپ بھی وہی پہنیں گی۔ آپ کے یہ بال کمرے میں میرے سامنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن کمرے سے باہر آپ انہیں چھپا کر نکلیں گی، بس اتنا ہی۔ آپ کا خیال تو میں رکھوں گا، تو اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ اطمینان سے اس کی جان ہلکان کرتے اس کی ناک پر چٹکی بھر کر وہ اپنی ڈیمانڈز کی چھوٹی سی لسٹ اس کے گوش گزار کرتا بغور اس کے تاثرات جانچ رہا تھا، جو رونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں نہیں کروں گی اتنا سب کچھ، وہ روتی ہوئی اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئے بولی۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اپنا پابند کرنا چاہ رہا تھا۔ آنسو روانی سے آنکھوں سے رخسار پر بہہ نکلے۔ آپ کو کرنا چاہیے۔ اپنے برش سے اس کے بال سنوارتا وہ پرسکون لہجے میں بولا، نہیں تو تم زبردستی نہیں کر سکتے۔ زور شور سے نفی میں گردن ہلا کر اس نے پرزور احتجاج کیا۔ انداز خالصتاً ضدی تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا وہ ضد نہیں کرتی، وہ تو سب کی آسانی سے مان جایا کرتی تھی۔ اس کے سامنے ہی اس کے الگ الگ روپ آشکار ہو رہے تھے۔ امپریسو، میری بیوی کو غصہ کرنا بھی آتا ہے؟ اس کی جانب جھکتا وہ شرارت سے بولا۔ اس کے یہ الگ الگ انداز، مختلف روپ نظروں کو بھا رہے تھے۔ میں بڑی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی احتیاطی تدابیر پر آئی۔ کتنا سکون ملتا تھا اس ایک جملے سے۔ کوئی اس سے پوچھتا، وہ جیسے اسے بتا رہی تھی، اسے غصہ کرنا آتا ہے، اچھا؟ اپنی پرفیوم اس پر چھڑک کر اسے اپنی خوشبو میں مہکاتا، اس کی ناک کی نوک پر لب رکھتے وہ ہلکا سا ہنسا، جیسے کسی معصوم بچے کی بات پر محظوظ ہو۔ میں ہوں، وہ روحانسی ہوتی اپنی بات پر پورا زور لگا رہی تھی۔ یار، میں نے کب انکار کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی ہلکی ہلکی نمی کو انگلیوں کی پوروں پر سمیٹتے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ اسے خود سے کچھ دور کرتے اس نے سائڈ ڈرول سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو پوری تیاری کیے بیٹھا تھا، جیسے یہ شادی پہلے ہی طے ہو۔ خود ہی باکس کھولتے اس نے اس کی جانب بڑھایا۔ مخملی کیس میں ہیرے کی نازک سی نوز پن پورے آب و تاب سے دمک رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ستائش ابھری۔ مجھے آپ کی ناک بہت پسند ہے، یہ میں نے بہت پہلے لے لی تھی آپ کے لیے، لیکن یہ میں اپنے نام پر آپ کی ناک میں سجی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی بھانپتے وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گلناز ہوتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس حد تک اس کے بارے میں سوچتا تھا، اس سے نظریں اٹھانا تو دوبھر ہو رہا تھا۔ پہن کر نہیں دکھائیں گی؟ وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا۔ تو تم تو دور ہو جاؤ تو پہن لوں گی، وہ لب کاٹتے بے چارگی سے بولی۔ تو وہ کہکا لگاتا کچھ دور ہوا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے تکتا، اس کے پہننے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے سے اپنی ناک میں سجاتی وہ اس کی جانب مڑی، جو بے خود سا اس کی جانب تک رہا تھا۔ وہ لونگ اس کی ناک میں سج سی گئی تھی۔ تم اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی دھیرے سے بولی۔ کچھ نہیں، وہ ضبط کرتا رخ پھیر گیا، ورنہ اس کی خواہش میں ڈھلی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پوگو، خبردار جو تم نے اسے جانے کا کہا۔ تم جانتے ہو ہم پروفیشنل بک افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں آ رہی ہوں نا، آج دیکھتی ہوں کیا مسائل ہیں تم دونوں کے درمیان۔ وہ فون کانوں سے لگائے سختی سے پوگو کو ہدایت کر رہی تھی، جو آگے سے نہ جانے کتنی لمبی شکایت کی لسٹ لیے بیٹھا تھا۔ میرے بچے، آ رہی ہوں نا میں۔ بیلا باجی کے بچے، چپ کرو، اب نہیں لڑنا اس سے، آ رہی ہوں میں۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا، وہ جھنجھلا کر کہتی فون رکھ گئی۔
آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لیتی وہ قدم آگے بڑھاتی کچھ سوچ کر رکی تھی۔ آپ نور ہیں بیلا، لیکن سب کے لیے منور نہیں ہو سکتی۔ وہ الفاظ اس کے دل پر گہرے چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ اس باکس کی جانب پلٹی، اس میں سے اسکن کلر کی ایک اسٹالر نکال کر بغور اس کا جائزہ لیتی شانے پر ڈال گئی۔ بلو جینز اور بلو کرتی پر وہ اسکن اسٹال اچھی لگ رہی تھی۔ یہ نور ہے؟ ہاتھوں میں اسٹالر پکڑ کر وہ نا سمجھی سے بولی۔ اسے دراب کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ایک عام سی چیز کو وہ کیوں نور کہہ رہا تھا۔ کندھے جھٹکتی وہ اپنا تھیلے نما بیگ اٹھا کر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سدرا بیگم پرجوش سے ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ ساری چیزیں شیریں کی پسند کی تھیں۔ ابراہیم چیئر پر بیٹھا شاید سب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لٹکتے اسٹالر دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ حیران تو سدرا بیگم بھی تھی۔ ابراہیم کو بے خودی سی بیلا کی جانب تکتے دیکھ کر ان کی سمجھ میں کچھ آ گیا تھا۔ لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ جو کام ان کی سختی نہیں کر سکی تھی وہ ابراہیم کی محبت میں ہو گیا تھا۔ کندھے پر ہی صحیح اس نے دوپٹہ تو لیا تھا، ایک شانے پر لٹکتا وہ اسٹالر کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اسے ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ شیریں کے سلام کرنے پر وہ سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ نکھری سی شیریں کو دیکھ کر سدرا تو پرسکون ہو گئی تھی۔ بیلا نے زور سے بھینچ کر اسے پیار کیا۔ جتنا زیادہ وہ رات میں ڈری ہوئی تھی، ساری رات وہ اس کے ہی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی ناک میں سجی وہ لونگ سب کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ زوار مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ وہ بیلا کو خفگی سے گھورتے ہوئے سرخیوں میں گھل رہی تھی۔ بیلا خوشگوار ماحول میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ جوس کا گلاس رکھتے افضل ملک سے پیار لیتی کیفے کے لیے نکل رہی تھی، جب سدرا بیگم کی پکار پر اس کے بڑھتے قدم تھمے۔ یہاں آؤ۔ اس اپنی جانب سوالیہ نظروں سے تکتے وہ نرمی سے بولی۔ وہ آنکھوں میں حیرانی لیے انہیں تکتی ان کے قریب آ گئی۔ حیران تو وہاں بیٹھا ہر شخص تھا۔ اچھی لگ رہی ہو اس میں، بس اسے اس طرح خود پر کور کر لو۔ اس کے نزدیک آنے پر اس کا اسٹالر شانے سے اتار کر مفلر کی طرح اس کے گلے میں ڈالتی دونوں جانب سے برابر کرتی وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ تو اتنے میں تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں میں حسرت لیے انہیں تک رہی تھی۔ آج ذرا سی نرمی سے وہ اس کی تشنگی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ افضل ملک نے بے اختیار آنکھیں میچیں۔ اس کی نگاہوں کی یہ حسرت ان سے مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ اطہر ملک نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتے تھے وہ کتنی مشکل سے یہ کر رہی ہیں۔ شکریہ، وہ روندھی آواز میں کہتی چند پل یوں ہی کھڑی انہیں تکتی رہی۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریریں پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں گی۔ انہیں واپس کچن کی جانب دیکھ کر زخمی سا مسکراتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ابراہیم سرت سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ قرب سے گلابی ہوتی اس کی آنکھوں کے کنارے اس سے مخفی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کی یہ مسکراہٹ وہ پہچانتا تھا۔ بیلا، اس کی پکار پر وہ مزید قدموں سے چلنے لگی۔ اس وقت وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیلا، وہ تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، بازو سے اسے تھامتا روک چکا تھا۔ وہ اس وقت گھر کی پارکنگ میں ہی تھی۔ مجھے جانا ہے ابراہیم، پلیز رک۔ دوسری جانب موڑتی وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر اسے آنسو چھپاتے دیکھ رہا تھا۔ بنا کچھ کہے اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ اسے مضبوطی سے خود میں بھینچ گیا۔ وہ جو پہلے ہی بکھر رہی تھی اس کا سہارا پاتے ہی بری طرح پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے سینے پر سر مارتی وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ کیوں؟ لبوں سے سسکاری کی صورت ایک شکوہ خارج ہوا تھا۔ وہ مزید مضبوطی سے اسے خود میں چھپا گیا۔ کتنی تڑپ تھی اس ایک لفظ میں۔ ابراہیم ملک کا دل کسی نے مٹھیوں میں رکھے مل دیا تھا۔ میں ہوں نا، اس کی کمر سے ہلاتے وہ نرمی سے سرگوشیوں میں اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں ہوں نا اپنی بیلا کے لیے۔ اس نے مزید واضح لفظوں میں اسے موجودگی سے آگاہ کیا۔ ہاں، وہ تھا اس کے ہر درد میں شریک۔ وہ اسے یوں گھٹ گھٹ کر آنسو اندر نہیں اتارنے دے گا۔ ویورز، اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایٹ لیسٹ ایک لائک تو بنتا ہے۔ لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔